الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ کریم ہمیشہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو آپ کے لیے ہم وظیفہ لے کر حاضر ہیں، بہت ہی مشہور، مقبول اور مجرب عمل ہے۔ ایک صدقے کی صورت ہے، صدقے کی ایک کیفیت ہے کہ ہم نے جو ہے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کے کرم سے رزق میں برسات ہوگی۔ اللہ کریم کے کرم سے کمزور ذہن کے مالک، ان کے دماغ بھی کمپیوٹر کی طرح کام کریں گے۔ چھوٹے بچے جو سبق یاد کرنے میں، پڑھنے میں، سننے میں انتہائی جو ہے ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے، تو یہ عمل، یہ صدقہ اللہ کے کرم سے انہیں اس دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ تو جی ہاں، ویڈیو کو آگے چلانے سے پہلے ایک بار اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹی حضرت اسما، آپ روایت کرتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک، ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ صدقہ کیا چیز ہے؟ صدقہ مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی سے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اپنے برتن سے مسلمان بھائی کے برتن میں کچھ ڈال دینا بھی صدقہ ہے، چرند پرند حشرات انہیں کچھ کھلانا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے نابینا شخص کو یا دوسرے شخص کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ مزید بلند فرما دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین کو صدقہ دینے پر 1 اجر ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینے پر 2 اجر ملتے ہیں، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ صدقہ جو لوگ دیتے ہیں ان کے پر اللہ تعالیٰ بڑا کرم نوازی فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سامنے بیان کر کے پھر عمل آپ کو دے دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک راہب گرجے میں 60 سال تک عبادت کرتا رہا، اور ایک روز اس نے گرجے سے زمین کو دیکھا تو وہ اسے بہت اچھی لگی، جس کی وجہ سے زمین پر چلنے کی اس نے تمنا ظاہر کی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب راہب ایک روز ایک روٹی لے کر گرجے سے نیچے زمین پر اترا، زمین پر چلنے لگا تو اسی اثناء میں ایک خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی، حتیٰ کہ وہ اس خوبصورت حسین و جمیل لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ موت و حیات کی کشمکش میں ایک سائل نے اس سے سوال کیا تو اس راہب نے وہ روٹی اس کو دے دی۔ پھر اس کو اس کی 60 سال عبادت اور اس کے ایک گناہ کا وزن کیا گیا تو وہ ایک گناہ 60 سال کی عبادت پر غالب آ گیا۔ پھر اس کی آخری نیکی سائل کو روٹی دینے والی لائی گئی تو اس کی 60 سالہ عبادت کے ساتھ شامل کر کے اس کا وزن کیا گیا تو اس کی عبادت اس کے ایک گناہ پر غالب آ گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صدقے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی اس کی فضیلتیں ہیں، اتنی اس کی عظمتیں ہیں۔ دیکھیں یہ کتنا اجر عظیم ہے اس بات پر۔ اگر ہم اپنی پاکیزہ کمائی سے، اپنے حلال والے رزق سے ایک کھجور بھی صدقہ دے دیتے ہیں، یا ایک مٹھی گندم کی یا ایک مٹھی چاول کی،
اسے بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں تو اللہ کریم اسے قبول فرما کر بے شمار انسان کے اوپر مہربانیاں اور کرم نوازیاں فرما دیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ بے شک صدقہ رب العالمین کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، عمل انتہائی آسان ہے۔ آپ ایک مٹھی جو لے لیں، ایک مٹھی باجرہ لے لیں، یا ایک مٹھی گندم اٹھا لیں، یا ایک مٹھی چاول لے لیں، یا اگر اس سے بھی زیادہ توفیق ہے تو وہ بھی لے لیں۔ آپ نے جو ہے اس اول آخر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور درمیان کے اندر یا اللہ ہو یا کریم ہو، یا اللہ ہو یا کریم ہو، یہ رات میں آپ عمل کریں اور صبح کے وقت آپ اس سے صدقہ کریں۔ یا اللہ ہو یا کریم ہو 333 مرتبہ پڑھ کر آپ اسے صدقہ کر دیں، اور صبح کے وقت اٹھ کر آپ ان پرندوں کو کھلا دیں جو پرندے آپ کے گھر کی چھت پہ بیٹھتے ہیں، یا آپ کے ارد گرد اڑتے ہیں، یا کسی ایسی ویران جگہ پہ، یا اگر پرندے نظر نہیں آتے، آپ کے قریب سے نہر گزرتی ہے، سمندر ہے، دریا ہے، آپ وہ مٹھی جو ہے چاولوں کی ہے، گندم کی، جو بھی ہے جس پہ آپ نے عمل کیا ہے رات کے وقت، آپ وہ اس دریا میں، اس پانی میں پھینک دیں، کیونکہ پانی کے اندر بھی اللہ کی مخلوقات رہتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ صدقہ میرے بھائیوں آپ کو جو ہے بلندیاں عطا کرے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں، عزت میں، کاروبار میں بے شمار برکتیں آئیں گی، گھر سے بیماریوں کا بھی خاتمہ ہوگا، اور اللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا صدقہ آپ کو ہر مصیبت سے بھی دور فرما دیں گے۔ اور یہاں ایک حدیث پاک سن لیں، اگر یہ صدقہ کرنے والا چاہتا تو اس سے بہتر صدقہ کرتا۔ بے شک صدقہ کرنے والا جو ہے اللہ رب العالمین کے قرب میں آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس صدقے کو، اس چیز کو سنبھال لیتے ہیں، اسے پالتے رہتے ہیں، اور اللہ کریم اسے پھر اس کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ نے اگر ہمیں اتنا دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ہم یہ عمل کریں، یا اللہ یا کریموں والا، گندم پہ یا چنوں پہ، یا جو چیز آپ کے پاس میسر ہے، یا آپ گوشت وغیرہ لے لیں تو وہ آپ صدقہ کر دیں۔ کسی انسان کو بھی دے سکتے ہیں، چرند پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں، جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے۔ عمل رات کے وقت کریں، عشاء کی نماز کے بعد، اور صبح فجر کے بعد جب پرند چرند نکل آئیں ان میں وہ چیز دانہ ڈال دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔